مثالی ماں باب نمبر 2 بچوں کی پرورش سے متعلق تدابیر اور احتیاط کا بیان۔ بچے کے لیے ماں کا پہلا تحفہ ماں کا دودھ۔ ماں کا دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ بلا شبہ ماں کے دودھ میں وہ تمام ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں جن کا نعم البدل کوئی مصنوعی دودھ فراہم نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے۔ ہر نوزائیدہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے اور ماں کی طرف سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے پہلا تحفہ ہے، بشرط یہ کہ ماں کے دودھ میں خرابی نہ ہو۔ اگر ماں کا دودھ کسی بیماری کی وجہ سے خراب ہو تو ماں کا دودھ مضر ہے۔ تندرست ماں اگر خالی پستان بھی بچے کے منہ میں دے تو بچے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کھیس یا PVC جیسے انگریزی میں کولوسٹرم کہتے ہیں، اس سے مراد وہ گاڑھا دودھ ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 3 دن تک رہتا ہے، جو بچے کے لیے صحت افزا ہوتا ہے۔ کھیس میں پروٹین، چکنائی جذب کرنے والے حیاتین اور دیگر صحت بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق خیس نوزائیدہ بچے کے لیے بہترین متوازن اور صحت بخش غذا ہے۔ اگر یہ عادت بنا لیں کہ ہر دفعہ دودھ پلانے سے پہلے 1 انگلی شہد چٹا دیا کریں تو بہت مفید ہے۔ زچگی کے فوراً بعد ماں کو اجازت دی جائے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اس صورت میں معدے کو صاف رکھتا ہے، ماں کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ ماں کو جو تسکین اور اطمینان میسر آئے گا وہ یقیناً ماں کی صحت کی بحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مختلف متعدد بیماریوں سے دفاع کی قوت پیدا کرتا ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ جن بچوں کو مائیں اپنا دودھ نہ پلا سکیں بلکہ انہیں اوپر کا دودھ استعمال کرایا گیا اور وہ بچے جب بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے ان کے لیے ماں کا ہی دودھ تجویز کیا اور انہیں ماں کا دودھ پلایا گیا تو وہ حیرت انگیز طور پر توانا، تندرست اور صحت مند ہو گئے۔ اس بچے کو ماں اپنی آغوش میں لے کر دودھ پلاتی ہے، اسے غذا کے علاوہ تحفظ کا انمول احساس بھی ملتا ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے اور نفسیاتی طور پر اسے اچھا انسان بناتا ہے۔ دودھ کا یہ رشتہ ماں اور بچے کے درمیان محبت کا نہ ٹوٹنے والا رشتہ بھی قائم کرتا ہے۔ ماں کا دودھ صرف جسمانی غذا ہی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی غذا بھی ہے۔ ماں بچے کو اپنا دودھ پلا کر اس کو صرف صحت بخش غذا ہی نہیں فراہم کرتی بلکہ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ اپنے پاکیزہ خیالات، پاکیزہ رجحانات، اعلیٰ جذبات اور پسندیدہ اخلاق بھی اس کے جسم و جان میں منتقل کرتی ہے، اور بچہ قدرتی طور پر ماں کے دودھ کے ساتھ یہ سب کچھ جذب کرتا جاتا ہے۔ ماں اس بات کی بھی عادت بنا لے کہ دودھ پلاتے وقت چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تلاوت یا کسی نہ کسی ذکر کا اہتمام کر لے، اس سے بچے پر بڑا اثر پڑے گا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکایات صحابہ میں لکھتے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا ہے تو پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا۔ دودھ کی مقدار میں کمی۔ ماؤں کو دودھ کی مقدار میں کمی سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ دودھ کی آمد کا انحصار دودھ کی طلب اور فراہمی کے اصول پر ہوتا ہے۔ چنانچہ بچہ جتنا دودھ چوسنا چاہتا ہے اتنا ہی دودھ جسم پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے اسی وقت دودھ پلایا جاتا ہے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کتنا دودھ چاہیے،
وہ روزانہ 5 سے 10 بار تک دودھ پیتا ہے، کبھی یہ وقت 20 بار تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ وقت ماں کے لیے آزمائش کا ہوتا ہے۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ اگرچہ ولادت کے 2 سے 4 روز تک نوزائیدہ کو پانی یا کوئی اور غذا درکار نہیں ہوتی، مگر دودھ پینے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جتنی بھوک ہو وہ دودھ پیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ یہ مقدار کم ہوتی ہے مگر بچے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ماں کو اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ جو دوائیں بھی وہ کھاتی ہیں ان کے دودھ میں شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں ہر دوا اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے، اور معالج کو یہ بتا دینا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ اسی طرح بہت سی غذائیں بھی ہیں جو بڑی مقدار میں کھانے پر ماں کے دودھ میں شامل ہو جاتی ہیں اور بچے کے لیے مضر ہو سکتی ہیں۔ بر وقت دودھ پلانا بچے کی جسمانی ذہنی نشو و نما میں متوازن غذا کو بڑا دخل ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے بچے کو بھرپور دودھ نہ مل سکے اور بچے کی صحت متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو عورت رمضان کے روزے قضا کر دے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام شیر خور بچوں کے لیے متوازن غذا کو کس قدر ضروری سمجھتا ہے اور ان کے جسمانی نشو و نما کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ دودھ پلانے میں اعتدال توازن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب بھی روتا ہے تو یہ سوچ کر اسے دودھ پلا دیا جاتا ہے کہ بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے، حالانکہ رونے کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض بچے کافی دودھ پی کر بھی جلد ہضم کر لیتے ہیں، بعض بچے تھوڑا دودھ بھی کافی دیر میں ہضم کرتے ہیں، بعض بچے دودھ پی کر کافی دیر تک سوتے رہتے ہیں، اور بعض بچے بار بار جاگ کر دودھ پینا چاہتے ہیں۔ بچوں کی طبیعت کے اختلافات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب بچے کو بھوک محسوس ہو اور وہ اس کا اظہار کرے تو اس کو اسی وقت دودھ ملنا چاہیے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے اور ماں نے طے کر لیا ہے کہ وہ ہاتھ میں موجود کام کو پورا کر کے ہی دودھ کو پلائے گی۔ ماں کا یہ رویہ صحیح نہیں، اس سے بچے کی قوت ہاضمہ متاثر ہوتی ہے اور بچے کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بعض بچے خاموش طبیعت ہوتے ہیں، وہ بھوک لگنے پر رونے چلانے کے بجائے خاموش پڑے رہتے ہیں اور رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ ایسے بچوں کے سلسلے میں ماں کو بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے اور وقت پر دودھ پلا دینا چاہیے۔ اسی طرح رات کو اپنی نیند خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر بچے کو دودھ سے محروم نہ رکھنا چاہیے۔ دودھ ہضم کروانا بھی بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات مائیں خود بھی نیند میں ہوتی ہیں اور بچہ بھی نیند میں ہوتا ہے، جس کی بنا پر مائیں دودھ پلاتے ہوئے اور بچہ دودھ پیتے ہوئے سو جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک طریقہ ہے کیونکہ اس طرح دودھ سانس کی نالی میں جانے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ مشقت برداشت کرتے ہوئے اٹھ کر بچے کو دودھ پلائیں اور سینے سے لگا کر کمر پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد جب بچہ ڈکار لے لے تو اسے سلا دیں۔ شیر خور بچوں کی بیماری کا ایک اہم سبب فیڈر اور چوسنی ہے۔ اپنے بچوں کی صحت کسے عزیز نہیں ہوتی؟ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے صحت مند، تندرست، توانا رہیں۔ یہاں پر ہم شیر خور اور بعض اوقات نونہال بچوں کی بیماری اور تکلیف کا ایک اہم سبب لکھتے ہیں۔ امید ہے اس کو پڑھ کر مائیں اس کوتاہی سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گی اور گھر کی دوسری خواتین، پڑوسنوں اور بہنوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گی۔ مائیں بچوں کو مصروف رکھنے یا خود کو فراغت دلانے کے لیے بچے کے منہ میں چوسنی دے دیتی ہیں۔ کچھ بچوں کے گلے میں دھاگا ڈال کر چوسنی مستقل لٹکی رہتی ہے، جہاں وہ رویا
چوسنی منہ میں دے دی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ بچوں کو سکون یا اطمینان دلانے والا یہی ذریعہ ان کے پیٹ میں جراثیم کے داخل کا باعث بنتا ہے۔ وہ اس طرح کے منہ میں چوسنی یا فیڈر دیتے وقت ماں کے ہاتھ نپل پر ضرور لگتے ہیں، بلکہ دینے سے پہلے نپل کو دبا کر بھی دیکھا جاتا ہے۔ شعبہ امراض اطفال کی ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ چوسنی چوسنے والا بچہ کبھی تندرست نہیں رہ سکتا۔ اس کا گلا ہمیشہ خراب رہتا ہے، اس کے حلق اور پھیپھڑوں میں سوزش کی وجہ سے کھانسی مستقل رہتی ہے۔ جب یہ جراثیم سے آلودہ تھوک یا بلغم پیٹ میں جاتا ہے تو دست ہوتے ہیں۔ 4 ماہ کی عمر تک بچے کی جسمانی اور غذائی ضروریات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس عمر کے بعد اسے دودھ پر رکھنا اسے فاقہ دینے کے مترادف ہے۔ دودھ کے علاوہ اسے ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں دلیا، آلو، کیلا، کھچڑی وغیرہ شامل ہیں۔ بعض بچے نئے ذائقوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے، ان کو عادت پڑنے میں 2-1 دن لگتے ہیں۔ مائیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کھا رہا تو اس کو زبردستی دودھ دیتے ہیں۔ سوتے میں اس کے منہ میں فیڈر دیا جاتا ہے۔ فیڈر کی چوسنی اور اس کا اندرونی حصہ جراثیم کے اہم مراکز ہیں۔ کھانسی اور دست کا مستقل شکار ہونے کے ساتھ ساتھ چوسنی پر دباؤ رکھنے کی وجہ سے ان کے سامنے کے دانت اور تالو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ فیڈر کو صاف رکھنے کے لیے اسے ابالنے کا طریقہ درست ہے، مگر اس عمل میں چوسنی کا ربڑ خراب ہو جاتا ہے۔ کیمیاوی جراثیم کش ادویہ سے فیڈر صاف ہو سکتا ہے، مگر ان کا جسم کے اندر جانا مناسب نہیں۔ اس ساری مصیبت کا آسان حل یہ ہے کہ فیڈر صرف مجبوری کی حالت میں دیا جائے، اور جیسے ہی بچہ قبول کر سکے اسے پیالی، گلاس یا چمچ کے ساتھ دودھ پلائیں، بلکہ دودھ کے بجائے اس کے مرکبات از کم سوئیاں، کسٹرڈ، کارن فلور، دلیا وغیرہ دیں، جس میں دودھ کے ساتھ ٹھوس اور مقوی غذائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ چوسنی کا استعمال طبی لحاظ سے مفید نہیں ہے۔ دودھ چھڑانا۔ دودھ چھڑانے کا مسئلہ بسا اوقات ماں کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے، اور اگر بچہ پھر بھی نہیں مانتا تو بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر یا مار پیٹ کر دودھ پینے سے باز رکھنا چاہتی ہیں۔ ماں کی اس روش سے کئی خرابیاں پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ بچے کو دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت پیچیدہ ہو جاتا ہے جب بیماری کی حالت میں ڈاکٹر اس کے لیے دودھ کی غذا تجویز کرتا ہے۔ اچانک دودھ چھڑانے کی شکل میں اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب اس کی ماں کو اس سے پہلے جیسی محبت نہیں رہی۔ وہ اپنی کو شفقت اور ممتا سے محروم محسوس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر مایوسی، شکنی اور روکھے پن کے جذبات نشو و نما پانے لگتے ہیں۔ آئندہ زندگی میں وہ محبت کے اظہار کے سلسلے میں خشک مزاج ثابت ہوتا ہے، اور اس کو عملی زندگی میں مستعد دشواریوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچہ ماں کی چھاتی سے محض دودھ ہی نہیں پیتا، بلکہ وہ ماں کی آغوش میں جا کر عافیت محسوس کرتا ہے۔ وہ ماں کی چھاتی سے چپٹ کر خود کو محفوظ و مامون سمجھتا ہے۔ پھر ماں کی گود میں اس کو ہلکے ہلکے ہچکولے ملتے ہیں تو وہ بڑا لطف اور سکون محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ اکثر ماں کی آغوش میں سو جاتا ہے۔ دودھ پلاتے وقت ماں کے اندر بھی محبت زیادہ بھڑکنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں دودھ پلاتے پلاتے بے ارادہ بچے کو تھپکنے بھی لگتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر ماں بچے کو ان نعمتوں سے یکا دم محروم کرنا چاہے تو کیا وہ آسانی سے ان نعمتوں کو چھیننے دے گا؟ کیا وہ نئی نئی مشکلات پیدا کر کے اپنے لیے ان رعایتوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ یہی وہ سخت امتحان ہے جہاں ماں کو بہت دانش مندی سے بچے کو ان نعمتوں سے محروم ہونے کا احساس ہوئے بغیر دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو اس سے پوری طرح
اعلان بیزادی کر دیتی ہے۔ اس کو اس لیے گود میں نہیں لیتی کہ وہ پستانوں کو منہ لگا دے گا، اس کو نگاہوں کے سامنے بھی کم آتی ہے تاکہ بچہ دیکھ کر دودھ نہ مانگنے لگے۔ جب بچہ اچانک یہ تبدیلی دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں کا وہ دل جہاں سے محبت کے سوتے چشمے پھوٹتے تھے اب سخت چٹان بن گیا ہے۔ ماں کی آغوش جو اس کے لیے عافیت سکون کا ذریعہ تھی، اس نے چھین لی گئی ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ بیٹے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، حالانکہ اس نے بچے کی ذہنی صلاحیتوں کا خون کر ڈالا ہے۔ بچے کے اندر سے محبت کا جذبہ ختم کر کے اس کی سیرت کی تعمیر میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ دودھ چھڑاتے وقت ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ بچہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ماں کی محبت میں کوئی کمی ہو رہی ہے یا اس کی گود اس سے چھینی جا رہی ہے۔ دودھ چھڑاتے وقت بھی ماں بچے کو اتنی ہی محبت دے جتنی کہ دودھ پلاتے وقت دیتی تھی۔ دودھ چھڑانے کے زمانے میں بھی بچے کو گود میں سونے، تھپ تھپانے اور لوریاں سننے کا پورا موقع دے تاکہ بچے کو یہ محسوس نہ ہو سکے کہ اس کی زندگی میں کوئی نئی تبدیلی آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ دفتن بچے کا دودھ نہ چھڑایا جائے، بلکہ اس شکل میں بچے کے کم زور ہونے کا خدشہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی سیرت میں مایوسی، شکستگی، پہلو غائب ہو جانے کا بھی امکان رہتا ہے۔ بچہ جب 8-9 ماہ کا ہو جائے تو اسے عمدہ قسم کا ایک بسکٹ یا روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا جائے تاکہ وہ اسے منہ میں چوسنے کی عادت ڈالے۔ رفتہ رفتہ بچے کو گوشت کی بوٹی چوسنے کے لیے دی جائے۔ پھلوں کا رس پانی ملا کر چمچے یا پیالی سے پلایا جائے۔ یہ چیزیں بچے کو اتنی رغبت سے کھلائی جائیں کہ وہ دودھ کے مقابلے میں زیادہ لذت محسوس کرنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ ماں کی محبت ان غذاؤں کے استعمال کے ساتھ بھی وابستہ رہے گی۔ اس حکیمانہ رویے سے ماں بہت خوش اسلوبی کے ساتھ 2 سال پورا ہونے پر بچے کا دودھ چھڑا سکتی ہے۔ اسلام نے دودھ پینے کی مدت 2 سال مقرر کی ہے۔ بچے کی نفسیات ضروریات کے لحاظ سے یہ مدت بہت مناسب اور معقول ہے۔ اگر ماں چاہے تو بہت خوشگواری سے 2 سال پورے ہونے پر بچے کا دودھ چھڑانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ شرخ اور بچے روتے کیوں ہیں؟ شرخ اور بچوں کے رونے کے چند عام اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ اکثر بچوں کو 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر بھوک لگنے لگتی ہے۔ اگر دودھ دے دیا جائے تو سکون سے سو جاتے ہیں۔ موسم گرما میں اور بخار کی صورت میں جسم سے بہت زیادہ پسینہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کو بار بار پیاس لگتی ہے، پانی نہ ملنے تو رونے لگتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی پلا دیا جائے تو فوراً چپ ہو جاتے ہیں، قرار آ جاتا ہے۔ نیپکن یا پوتڑا پیشاب سے تر ہو جائے تو بچوں کو الجھن ہونے لگتی ہے، فوراً رونے لگتے ہیں۔ نیپکن تبدیل کر دی جائے تو فوراً چپ ہو جاتے ہیں۔ بعض مائیں اپنی سہولت کی خاطر صبح سے شام تک بچے کو پیمپر باندھے رکھتی ہیں۔ کچھ مائیں تو اس انداز سے باندھتی ہیں کہ بچے کی ٹانگیں چڑھ جاتی ہیں۔ دونوں ٹانگیں ملانا چاہیں تو ملا نہیں سکتا۔ اگر بچہ چلنے کے قابل ہو تو بطخ کی طرح چلنے لگتا ہے۔ اگر بچے کو دست آ رہے ہوں، اس کے کوہلے چھل چکے ہوں یا اس کے جنگاسوں میں ایگزیما کا اثر ہوا ہو، اوپر سے پیمپر بندھا ہوا ہو تو تکلیف کی شدت سے رونے لگتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پیمپر کی جگہ نیپکین استعمال کریں اور نیپکین تبدیل کرتے وقت ہر بار کوئی ٹھنڈک پہنچانے والی کریم کولوں پر ضرور لگائیں۔ بچے پیٹ میں انتھن یا مروڑ کی وجہ سے بھی روتے ہیں۔ اگر بچہ ٹانگیں سکیڑ کر اچانک رونا شروع کر دے، تھوڑی دیر بعد گیس خارج ہونے پر چپ ہو جائے، کچھ عرصے بعد پھر ایسا ہی کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچہ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ دودھ پلانے کے بعد بچے کو سینے سے لگا کر ڈکاریں دلائیں تو بچہ عموماً اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر بچہ اس تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہو تو ڈکار دلانے پر فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی بچہ چپ نہ ہو، مسلسل روتا ہی رہے تو اپنے معالج سے ضرور رجوع کریں۔ بچہ کمرے میں تنہا سو رہا ہو، اس کی آنکھ کھل جائے، آس پاس کوئی نظر نہ آئے تو بیزار ہو کر رونے لگتا ہے۔
بچے تنہائی سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بچے کو گود میں لے کر بہلانے سے بچہ فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ دانت نکل رہے ہوں تو بچہ اس کی وجہ سے بھی روتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اگر بچہ مسلسل رو رہا ہو تو اس کا کوئی اور سبب ہوگا، جیسے آپ کا مالج بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ بچے کی نیند پوری نہ ہو تب بھی رونے لگتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بچے کو کسی وجہ سے سونے کا موقع نہیں مل سکا، اس کے سونے کا وقت گزر گیا ہے، تو اسے فوراً لٹا کر سلانے کی کوشش کریں۔ بچہ فوراً سو جائے تو سمجھے اسی وجہ سے رو رہا تھا۔ اکثر بچے تو اس وقت روتے ہیں جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، مثلا بخار ہو، نزلہ ہو، کان میں درد ہو۔ آخری صورت میں بچہ بار بار اپنے متاثرہ کان کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اگر بچہ کسی صورت سے چپ نہ ہو، دودھ پلانے پر، نہ ڈکار دلانے پر، نہ تھپکنے پر، نہ گود میں لینے پر، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچے کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے، جس کی وجہ سے بچہ بے چین ہے۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ بچے کو فوراً اپنے معالج کو دکھائیں۔ اگر بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، چہرے سے بیمار لگ رہا ہو، بخار ہو، دست آ رہے ہوں، بچے بے کل ہو، بے قرار ہو، مسلسل رو رہا ہو، تو ذرا بھی دیر نہ کریں، جلد از جلد اپنے معالج کو دکھائیں یا کسی ماہر امراض اطفال سے رجوع کریں۔ بوکھلانے، گھبرانے یا جھلجھلانے سے کیا فائدہ؟ انگوٹھا چوسنا۔ طبی پہلو سے انگوٹھا چوسنے کی عادت کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس سے انگوٹھے اور مسوڑوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے اور تنفس سانس کے بھی بگڑ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی انگوٹھا چوسنا اچھی عادت نہیں۔ طبی اور نفسیاتی پہلو سے انگوٹھا چوسنے کی عادت کو بہرحال نقصان دہ قرار دیا جا سکتا ہے، مگر اس عادت سے بچے کو باز رکھنے کے لیے انتہائی حکمت اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس عادت کو چھڑانے کے لیے بچے کو جھڑکنا، لہن تہن کرنا یا جسمانی سزا دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ انگوٹھا چوسنے پر ماں ماتھے پر کوئی بل نہ لائے، بلکہ آہستہ سے اس کا انگوٹھا منہ سے باہر نکال دے اور اس کو کچھ ایسے کھلونے دے دے جن سے وہ کھیلتا رہے۔ بچے کے لیے شگفتہ ماحول پیدا کرے اور اس کی تشفی کا ہر سامان فراہم کرے، تو انگوٹھا چوسنے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ اگر تمام مناسب تدابیر اختیار کرنے پر بھی انگوٹھا چوسنے کی عادت ختم نہ ہو تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا ہو کر بچہ خود بخود اس عادت کو ترک کر دے گا۔ اگر کافی بڑا ہونے پر بھی بچہ اس عادت کو نہ چھوڑے تو کسی ماہر نفسیات کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ ایسے بچوں کے لیے ایک طرف ذہنی شگفتگی کا بندوبست کیا جائے اور دوسری طرف انہیں اس عادت کے طبی اور سماجی نقصانات بتائے جائیں تو توقع ہے کہ وہ اس عادت کو ترک کر دیں گے۔ بستر خراب کرنا۔ چھوٹے بچے بار بار بستر خراب کرتے ہیں۔ وقت بے وقت ماں کو پیشاب پخانے کی علائشوں سے بستر صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ فریضہ ہے جو ماں کو انجام دینا پڑتا ہے۔ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو بستر پر پیشاب پخانہ نہ کرتے ہوں۔ ماں کو یہ حرکت برداشت سے باہر محسوس ہونے لگتی ہے، اس لیے وہ بچے کو جھگڑنا اور ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے اور بسا اوقات پٹائی سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ لیکن بچے کی تو یہ عادت ہے، روک ٹوک کے باوجود بچہ باز نہیں آ سکتا، بلکہ اس کی عادت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ولادت کے فوراً بعد بچے کو اس بات کا عادی بنانا کہ وہ مقررہ وقت پر ہی پیشاب یا پخانہ کرے، نفسیات و طب کے ماہرین کے نزدیک بچے کے کم زور اعضاء پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایک ماں اپنے بچے کے لیے جہاں بہت سے درد جھیلتی ہے تو اس ایک درد کو بھی نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ بستر کی صفائی کا بچے کی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ اگر
بچہ گندے یا گیلے بستر پر پڑا رہے گا تو بیمار پڑ جانے کا قوی اندیشہ موجود رہے گا۔ اس لیے بچہ جب تک اشارے سے اپنی رفع حاجت کا اظہار کرنے کے قابل نہ ہو جائے، ماں کو نہایت پاماندی اور صبر مزاجی سے کام لے کر دل کی راحت کے لیے اپنے آرام سکون کی قربانی دینی چاہیے۔ ضعیف کمزوری کے ایام میں بچے پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ کی جائے، ورنہ قبض کے عارضے کا اندیشہ رہتا ہے۔ البتہ جب بچہ اپنی خواہش اور ضرورت کو مختلف اشاروں سے ظاہر کرنے کے قابل ہو جائے تب بچے کی تربیت کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ عموماً بچہ 1 سال کا ہونے پر اشاروں کے ذریعے اپنی ضروریات سے آگاہ کرنے لگتا ہے۔ مثلاً وہ اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر بے چینی کا اظہار کرتا ہے، یا اس کی ٹانگوں میں تناؤ نظر آتا ہے، یا وہ مخصوص قسم کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے یا ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے۔ اس عمر میں بچہ ماں کی تربیت کی تاب لانے کے لائق ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء قدرے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بچے کے 1 سال کے قریب ہو جانے پر مائیں اگر چند تدابیر اختیار کریں تو توقع ہے کہ بچے کو ایسی عادت پڑ جائے کہ وہ بستر پر پخانہ پیشاب نہ کرے۔ جب بچہ بے چینی کا اظہار کرے یا اجابت کے لیے کسی بھی قسم کا اشارہ کرے تو ماں ہر کام کاج چھوڑ کر بچے کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ بچہ معاملے کی نوعیت کو سمجھنے لگے گا اور پھر وہ ماں کے بغیر اجابت نہ کرے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اندھیرے میں ڈر جاتا ہے یا ڈراؤنا خواب دیکھ لیتا ہے اور بستر خراب کر دیتا ہے۔ اس صورت میں آپ بچے کو بے قصور سمجھیے، اس کی اس حرکت پر ذرا بھی برا نہ مانیے، بلکہ اس کو گود میں لے کر پیار کیجیے تاکہ اس کے دل سے خوف کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں، اور آئندہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ بچے کو تاریک کمرے میں نہ سلائیں اور تنہا چھوڑیے، کسی بھی قسم کا خوف کھانے کا موقع ہرگز نہ دیجیے۔ بعض اوقات بعض مائیں بچوں کو طرح طرح کی چیزوں سے ڈراتی ہیں۔ یہ نہایت خطرناک حرکت ہے جس سے ہر ماں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ بچوں کو جن، بھوت، چڑیل، ڈائن اور بابا جی کے سنسنی خیز قصے سنائے جاتے ہیں۔ ان قصوں کو سن کر گھر کے تاریخ اور خالی کونوں میں موہوم عکس دیکھ کر بچوں کے ذہن میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے سنسنی خیز قصوں کے بجائے اسے قصے سنائے جائیں جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ راحت، سکون اور حوصلہ ہمت کا باعث ہوں۔ بچے کو سلانے سے پہلے پیشاب ضرور کرا لیجیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ بچہ ضرورت سے مجبور ہو کر بے خیالی میں بستر پر پیشاب کر دے، اور پھر یہ بچے کا معمول بن جائے گا۔ سونے سے پہلے پیشاب کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ مثانہ خالی رہے اور پیشاب کی حاجت کم ہو۔ سردی کی طویل راتوں میں بچے جاگ جاتے ہیں، بچے کے بیدار ہونے پر بھی پیشاب کرا لیا جائے۔ کسی بھی سبب سے بچے میں ضد اور نفرت پیدا نہ ہونے دیجیے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بچہ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ماں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے تو وہ ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی بستر خراب کر دیتا ہے، اور اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ اس کی ماں صرف اسی حالت میں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ ٹوٹ کر بچے کو پیار کرے اور کسی بھی وقت بچے کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ بچے کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے۔ اگر بچہ رات کو سوتے میں بستر پر پیشاب کر دے تو حکمت سے اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، مگر گھر والوں کو اس کی اجازت نہ دیجیے کہ وہ بچے کے ساتھ مذاق کریں، اس کی ہنسی اڑائیں، اسے موتو، متو یا موٹو یا موتنا جیسے ناموں سے چڑھائیں۔ اس رویے سے بچے میں نااہلی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور اس میں نفرت و ضد کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اس میں جھجک اور کم تری پیدا ہوگی اور وہ اپنی اصلاح نہ کر سکے گا، اور اس کے علاوہ اس کی ذہنی نشو و نما بھی متاثر ہوگی۔ بچہ جب کچھ سمجھدار ہو جائے تو اسے صفائی ستھرائی کی تلقین کیجیے۔ اسے بتائیے کہ جو بچے صاف رہتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اچھا سمجھتے ہیں اور انہیں قریب بٹھاتے ہیں، اور جو بچے گندے رہتے ہیں لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں اپنے پاس نہیں بٹھاتے، انہیں سب لوگ برا سمجھتے ہیں۔
پیشاب کا خطا ہونا کسی جسمانی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی شکل میں علاج معالجے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج کل چھوٹے بچوں میں بھی اللہ حفاظت فرمائے شوگر کا مرض ہو رہا ہے، اس لیے معاملہ قابو میں نہ آنے کی صورت میں شوگر بھی ضرور چیک کروا لیں۔ بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال۔ بچوں کو ہر وقت ایسا صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کیجیے کہ گھر کے تمام افراد ان کو اٹھانے اور پیار کرنے پر، ان کو اپنی دلی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں، ورنہ لوگ گندے بچے کو دیکھ کر کہیں گے کیسا کم بخت بچہ ہے کہ ایسی گندی لاپرواہ غافل ماں ملی، یا اللہ ایسی ماں کو ہدایت دے دے، آمین۔ لہذا روزانہ بچے کو گرمی میں غسل کروائیں، کپڑے گندے ہو جائیں تو فوراً بدل دیں، کپڑے سب کے سامنے تبدیل نہ کروائے جائیں، تنہائی میں لے جا کر کپڑے اس طرح تبدیل کروائیں کہ کم از کم سطر کھلے اور حیا بچے کے ذہن میں شروع سے ہی پیوست ہو۔ کپڑے تبدیل کرنے کے وقت یہ دعا مانگ لیں۔ ترجمہ: اس ذات کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس دعا کی برکت سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ کس قسم کی گندگی کا بچے کو عادی نہ بنائیں۔ بچے کے ناپاک بستر کو فوراً دھو لے۔ یاد رکھیے گھر میں ناپاک کپڑے بالکل نہ رکھیں، ناپاک جگہوں پر شیطان کو آنے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے گھر میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ لہٰذا ناپاکی سے بہت بچیں، اور بچے نے جس بستر یا چادر پر پیشاب کر لیا اس کو صرف سکھانے پر اتکافا نہ کریں، بلکہ اچھی طرح پانی سے دھو کر پاک کر کے پھر استعمال کریں۔ بچوں کو پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح دھلانے کا اہتمام کریں، اور خود بھی اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی کا اہتمام رکھیں۔ خصوصاً بچوں کو دھلاتے وقت پیشاب کے قطروں سے بچنے کا اہتمام رکھیں، اور دھلانے کے بعد خود اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح سے دھو لیں، اور ممکن ہو تو ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں۔ اگر خود کمزور ہوں اور سب کام خود نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو خادمہ رکھ لیں جو آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، تاکہ بچے کی تربیت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اور کوشش کریں کہ دو بچوں کے درمیان اتنا مناسب وقفہ ہو کہ دونوں کا حق ادا ہو سکے اور دونوں کی صحیح تربیت ہو سکے، جسمانی، روحانی، ظاہری اور باطنی تربیت میں کسی طرح بھی کمی نہ آنے پائے۔ ناخن کی صفائی۔ ناخنوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ناخن کاٹے نہ جائیں تو ناخنوں کی جڑ میں میل جمع ہوتا رہتا ہے، اور یہ میل زہریلے مادے سے کم نہیں ہوتا، غذا میں شامل ہو کر معدے میں پہنچ جاتا ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ زہر کی اس آزمائش سے حفاظت کے لیے ناخنوں کی صفائی ضروری ہے۔ ناخن جیسے ہی کچھ بڑھے انہیں کاٹ دیا جائے اور ان کی جڑوں کو میل سے بالکل صاف رکھا جائے۔ ہر جمعہ ناخن کاٹنے کا معمول بنا لے۔ بچے کی شیر خورگی کی عمر ہی سے اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ بچہ اس کا عادی بن جائے۔ شیر خورگی میں بھی بچے کے ناخن نہ بڑھنے دیے جائیں، کیونکہ بچے ان بڑے ہوئے ناخنوں سے جسم کے کسی بھی حصے کو مخروش کر سکتا ہے۔ ناخن صاف نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے بھی بچے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لہذا ہر جمعہ ناخن کاٹنے کا اہتمام کروائیں۔ لباس کی صفائی۔ لباس کی صفائی کے بغیر جسم کی صفائی کا تصور ناممکن ہے۔ اگر انسان نہا دھو کر گندے کپڑے پہن لے تو اس کا نہانا نہانے کے برابر ہے، کیونکہ میلے کپڑوں کے جراثیم اس کے جسم کو اسی وقت متاثر کر دیں گے، اور کپڑوں کے میل سے اس کے جسم کے وہ مسامات پھر بند ہو جائیں گے جو نہانے کے بعد کھلے تھے اور جن کا کھلے رہنا ضروری ہے تاکہ جسم کے اندر کی گندگی ان کے ذریعے باہر نکل سکے۔ اس لیے لباس کی صفائی کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ چونکہ بچے عموماً اپنے کپڑے جلد گندے کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے لباس بدلنے اور انہیں دھلانے کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بچے جب اسکول جانا شروع کر دیں تو انہیں اس بات کا عادی بنا دیا جائے کہ وہ اسکول سے واپسی پر سب سے پہلے اسکول کا یونیفارم اتاریں گے۔ اپنے بچوں کی خوراک پر توجہ دینا۔ ہر ماں کے لیے ضروری ہے
کہ اپنے بچے کی خوراک پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ ان کی خوراک میں غذائیت کی کمی ان کے ذہنی جسمانی نشو و نما پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے مشاہدے میں اکثر ایسے بچے آتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود نہایت ہی کمزور، سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ جب اس کی وجہ معلوم کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کی ماؤں نے انہیں مزیدار مگر کم غذائیت والی اشیاء بے موقع کھانے کو دے دی، جس سے ظاہر میں تو شاید ایسا لگے کہ بچے کا پیٹ بھر گیا، لیکن ان اشیاء میں غذائیت نہ ہونے کی وجہ سے جو چیزیں بچوں کی جسمانی ذہنی نشو و نما میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں وہ نہ مل سکیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ تندرست اور چاق و چوبند رہے تو ضروری ہے کہ اس کی خوراک پر توجہ دیں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھلانا شروع کر دیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھلانے سے اکثر بچے اپنی عمر کے اعتبار سے زیادہ موٹے اور وزنی ہو جاتے ہیں اور پھول جاتے ہیں۔ پھر یہ بیچارے عام بچوں کی طرح نہ کھیل کود سکتے ہیں، نہ پھر تیلے ہوتے ہیں، بلکہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور پھرتیلا پن تو ان میں پایا ہی نہیں جاتا۔ بعض مائیں جو یہ عذر کرتی ہیں کہ ہماری مالی استطاعت اتنی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بادام پستہ کھلا سکیں، ان سے گزارش ہے کہ ضروری نہیں کہ بادام پستہ ہی دیا جائے، ان کی نعم البدل اشیاء بھی ہو سکتی ہیں۔ ماہرین خوراک نے تجزیہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ مونگ پھلی اور چنے بادام کا متبادل بلکہ اس سے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ غذائی چارٹ بنائیں۔ در حقیقت اگر آپ اپنے بچے کے لیے ایک متوازن غذائی چارٹ تیار کر لیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور اس کے مطابق اپنے بچے کو غذا فراہم کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست، توانا اور چاق و چوبند ہونے کی وجہ سے دنیا میں عمومی طور پر اور اپنے ملک میں خصوصی طور پر بڑے بڑے تعمیری کارنامے سر انجام دینے والے بنیں گے، کیونکہ جب غذائیت سے بھرپور خوراک ملے گی تو جسم کے ساتھ دماغ بھی صحت مند ہوگا، اور جب دماغ صحت مند ہوگا تو سوچ اور فکر بھی صحت مند ہوگی، اور اسلامی ذہن کے ساتھ جب سوچ فکر صحت مند ہوگی تو ملک خود بخود ترقی کرے گا، کرپشن ختم ہوگی اور خوشحال معاشرہ وجود میں آئے گا۔ بازاری چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش۔ ماں کو چاہیے کہ بچوں کو بچپن ہی سے بری عادتوں سے بچائے۔ بچوں کو اس کے لیے پیسے نہ دے کہ وہ بازار جا کر اپنی چاہت کی چیز خرید کر اپنا شوق پورا کریں، بلکہ گھر ہی میں ایسی چیز تیار کریں، بازار کی چیزیں بلا ضرورت نہ کھانے دیں۔ اس سے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور خرچ بھی کم آئے گا اور کھانے کی چیز بھی اچھی ملے گی۔ ماں اگر تھوڑی سی کوشش کر کے گھروں میں مختلف چیزیں بچوں کے لیے بنا لیں اور اس بات کا اہتمام کرے کہ وضو کر کے پکائے اور پکاتے ہوئے تلاوت ذکر بچوں کے لیے دعا کرتی رہے، پھر ان کو کھلائے تو انشاءاللہ تعالی بچوں کو اس میں اتنا مزہ آئے گا کہ باہر کی گندی چیزوں سے ان کو نفرت ہو جائے گی۔ کاش ہماری مسلمان بہنیں اس پر عمل کریں کہ کبھی چپس گھر میں بنائے، کبھی ڈبل روٹی میں مکھن لگا کر دے دیا، کبھی چھولے بنا لیے، ایسی مختلف اور آسان چیزیں شام کو بنا کر تیار کر لیں، اور جب بچہ مدرسہ اسکول سے واپس آئے تو ان کو بٹھا کر کھلا لیں اور اس کھانے پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بچے نیک بھی بنیں گے اور باہر کی چیزوں کے بجائے گھر کی چیزیں کھائیں گے اور ماں سے دلی محبت بھی بڑھے گی۔ بچوں کو اچھا ناشتہ کرانا۔ عقل مند ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس نیت سے کہ یہ صحت مند اور قوی ہوں اور جب یہ بڑے ہوں تو دین کا کام کریں اور ان کے ذریعے دنیا کے
چپے چپے تک دین پہنچے غذائیت سے بھرپور ناشتہ کرائیں، مثلا دودھ، انڈا، پھل وغیرہ اسے ناشتے میں کھلائیں۔ فارسی کی ایک مشہور کہاوت ہے، یعنی صبح کے وقت اگر تھوڑی بھی کھا لیا جائے تو وہ مرغ مچھلی سے بہتر ہے۔ اس لیے خود بھی اپنی استطاعت کے مطابق اچھا اور مقوی ناشتہ کیا کریں اور بچوں کو بھی اچھا ناشتہ کرائیں۔ ہمارے یہاں اچھے ناشتے کا تصور پوریاں، کچوریاں، پراٹھے اور شامی کباب ہیں، لیکن کھاتے وقت یہ چیزیں جتنا لطف دیتی ہیں صحت کے لیے اتنا ہی مضر ہیں۔ یہ دیر سے ہضم ہوتی ہیں۔ پراٹھے اور روغنی ٹکیاں ان بچوں کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہیں جنہیں اسکول وغیرہ میں زیادہ دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے ناشتے کو تو خیر بات کہہ دیں۔ روزانہ کے لیے ایسا ناشتہ کا چارٹ تیار کر لیں جس میں غذائیت بھی ہو اور مزے کا بھی لگے۔ چارٹ تیار کرتے وقت موسم کا بھی خیال رکھیں، مثلا سردیوں میں مکھن تلے ہوئے انڈے جسم کو گرمی پہنچاتے ہیں، گرمیوں میں اس کے برعکس کم مکھن، آدھے ابلے انڈے جو کھانے میں بھی لطف دیتے ہیں اور صحت کے لیے بھی مفید ہیں۔ اسی طرح صبح ناشتے میں گاجر کا استعمال آنکھوں کی روشنی اور خون بڑھاتا ہے، اس لیے بچوں کو اہتمام سے یہ چیزیں ناشتہ میں کھلائیں۔ اس کے علاوہ ناشتے میں سب سے ضروری چیز جس پر بیشتر گھروں میں توجہ نہیں دی جاتی وہ دلیا ہے۔ دلیا حیاتین سے بھرپور غذا ہے، ایک تو خود قوت بخش ہے، پھر اس میں دودھ ملانے سے زیادہ غذائیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ناشتہ میں دلیا کا اہتمام ضرور کریں۔ دلیے میں بھی رد و بدل کرنا ضروری ہے، ورنہ ایک ہی چیز سے دل گھبراتا ہے۔ کسی روز ابلی سویاں کا رن فلیکس، مکئی کا آٹا اور گیہوں کو فلیکس بھی بہت مزے دیتے ہیں۔ دلیے کے بعد کم از کم 2 سلائس اور 1 انڈا ناشتے پر کھانے سے غذائی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ٹوسٹ بھی کبھی مکھن لگا کر تو کبھی اس پر پنیر لگا کر لطف دوبالا کریں۔ اس طرح بنائیں کہ کچے ٹوسٹ لیں اور اس پر تھوڑا سا مکھن لگائیں، پنیر کی چھوٹی چھوٹی اور پتلی پتلی کاشیں کاٹ کر اس پر رکھیں۔ 1 ٹماٹر کاٹ کر پنیر کے اوپر رکھ کر اس پر کالی مرچ چھڑک دیں اور بچوں کو کھلائیں۔ اس طرح کے ٹوسٹ گرمیوں میں بہت لطف دیتے ہیں۔ ٹماٹر کی جگہ کبھی کھیرا اور کبھی ککڑی رکھ دیں۔ صبح کے ناشتے میں کم از کم 1 انڈا کھانا بہتر ہے کیونکہ اس کے ذریعے جسم میں پروٹین پہنچتی ہے۔ انڈا کبھی ابال کر، کبھی تل کر یا کسی وقت آملیٹ کی شکل میں تیار کر لیں۔ آملیٹ میں ہر مرتبہ رد و بدل کر سکتی ہیں، کسی وقت اس میں ٹماٹر کاٹ کر ملا سکتی ہیں تو کبھی رات کا بچا ہوا قیمہ، پودینہ اور ہری مرچ ڈال کر آملیٹ کے اندر بھر سکتی ہیں۔ پنیر کے ٹکڑے باریک کاٹ کر شامل کریں تو نہایت لذیذ آملیٹ تیار ہوگا۔ تلبینہ سنت بھی علاج بھی، یہ غذا علاج اور سنت کا حسین امتزاج ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریضوں کو تلبینہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مریض کے لیے اور مرنے والوں کی وجہ سے غم زدہ لوگوں کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: تلبینہ مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، مجھے شدید بخار کے بعد بہت کمزوری واقع ہو گئی۔ ڈاکٹر حضرات نے مجھے 1 مہینے کا مکمل آرام تجویز کیا۔ میں نے سنت سمجھتے ہوئے تلبینہ کا استعمال شروع کر دیا اور ابھی 11 دن بھی نہ گزرے تھے کہ میری کمزوری یوں رفع ہوگی کہ پتہ نہ چلتا تھا کہ میں کبھی بیمار بھی ہوا تھا۔ تلبینہ کیا چیز ہے؟ یہ 3 چیزوں یعنی جو کے آٹے، دودھ اور شہد یا کھجور کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں استعمال ہونے والی اشیاء اپنے اندر زبردست قسم کے فوائد سموئے ہوئے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت 1 کپ دودھ میں
1.5 चम्मच जौ का आटा डाल दें, जो उन्हें 20 मिनट तक आग पर गर्म करें। जब आटा घुल जाए तो उतार लें और मीठा करने के लिए इसमें शहद या खजूरें टुकड़े टुकड़े करके डाल दें और इसे ठंडा होने दें। सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। सुबह के साथ लज्जत और सुन्नत के साथ इलाज पाएँ, गोया कम खर्च बाला नशीन। ये बच्चों के हाफजे और जहन की तंदुरुस्ती के लिए भी बेहतरीन टांक है। जो बच्चे दूध नहीं पीते और सारा दिन पढ़ाई करते हैं, उन्हें नाश्ते में तलबीना ही देना चाहिए, जिसमें चिकनाइयों से बचते हुए सेहत की अच्छी तरह हिफाजत हो सकती है। बच्चों को खेलने दीजिए। हदूद के अंदर रहते हुए उछलने कूदने खेलने से मना ना करें, बल्कि अच्छे बच्चों के साथ ज़रूरी खेलने दें। अलगरज बच्चे को बचपन ही में बच्चे ही बनने दें। अगर सख्ती से बच्चों को बचपन के कामों से रोका के मस्तियाँ मत करो, मामूली शोर भी मत मचाओ, एक दूसरे से मामूली झगड़ा भी मत करो, तो बच्चा जहन समझदार नहीं बन सकेगा। इसलिए कहते हैं जो बचपन में जितना तेज़ होता है उतना ही वो बड़ा होकर होशियार, चालाक, चुस्त, चाको चुपंद होता है। बहादुरी और जुर्रतमंदी के औसाफ उसमें कैसे आएंगे? आने वाले अच्छे बुरे हालात का वो मुकाबला कैसे करेगा? इसलिए बच्चे को बच्चा ही रहने देना चाहिए। अगर माएँ जब बच्चे को कहीं बाहर ले जाती हैं और वो मस्तियाँ करता है तो उसको मारती डांटती हैं, हालांकि हदूद के अंदर रहते हुए उसे खेलना कूदना मजाक मस्तियाँ करते रहना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही में उस्ताद बन गए थे। छोटी उम्र से ही हदीस सुनाया करते थे और दर्स में बड़ी उम्र के शागिर्द भी होते। एक मर्तबा खेलने लग गए, शागिर्द बहुत हैरान हुए तो फरमाया, बच्चा बच्चा होता है अगरचा नबी का बेटा हो। इसी तरह मुज़ाहिर जान जनान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक वालिद अपने 2 बच्चों को ले गए और उनको पहले से अच्छा समझाया था, तो देखो मस्ती मत करना, उछलना कूदना मत, तो वो बच्चे चुपचाप बैठे रहे। मज़र जान जनान ने फरमाया, भाई तुम बच्चों को नहीं लाए, ये तो बड़े हैं, लिहाजा बच्चों को बचपन में खेलने कूदने दीजिए, हदूद के अंदर रहते हुए उछलने फुदकने दीजिए, उनकी हर शरारत पर मुंह न छिड़ाइए। अल्लाह ताला मुसलमान माओं को सब्र अता फरमाए और बच्चों की सही तरबियत करने वाला बनाए, आमीन। रोते हुए बच्चे को मुस्कुरा कर दिखलाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक घर है जिसे दारुल फरा खुशियों का घर कहा जाता है। इसमें वो लोग दाखिल होंगे जो अपने बच्चों को खुश रखते हैं। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को खुश रखने पर जन्नत की बशारत सुनाई है, जिससे मालूम हुआ कि बच्चों को खुश रखना अल्लाह ताला की रज़ामंदी का सबब है। बाज़ औक़ात बिल्कुल छोटे बच्चों का रोना जिस्मानी सेहत के एतबार से मुफीद भी रहता है। इसके छोटे जिस्म के वर्जिश और नशोनुमा के लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो रोना किसी तकलीफ़ की वजह से हो या इसकी किसी ज़रूरत की वजह से हो, तो माँ की चाहिए कि फ़ौरन इसकी तकलीफ़ दूर करने और ज़रूरत पूरा करने की कोशिश करे। इससे इंशाअल्लाह ताला बच्चे में मुकम्मल इत्माद की कैफियत पैदा होगी। बच्चे के गिर्द मुस्कुराने का माहौल पैदा करें। अब हम आपको नफ्सियाती तौर पर और बच्चों के मदारस और स्कूलों में अपने तजर्बे से एक असूल बताते हैं। उम्मीद है कि अगर आप इस असूल को अपनाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला रोते हुए बच्चे को मुस्कुराने पर तैयार कर लेंगी। वो ये है कि जब बच्चे रोएं तो इसके रोने को चुप कराने के बजाय इसके पास मुस्कुराने का माहौल पैदा करें। कई मरतबा ऐसा होता है कि क्लास में कोई बच्चा रोता है, बाज़ औक़ात इसको चुप कराते हुए घंटों लग जाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता। कई किस्म की खाने की चीज़ें भी दी जाएं या खिलौने दिए जाएं, लेकिन वो अपनी ज़िद पर कायम रहता है। ऐसे बच्चे के लिए ये तजर्बा किया गया कि दूसरे बच्चों से कहा गया कि तुम मुस्कुराओ। जब सारी क्लास मुस्कुराने लगे और जब इस रोते हुए बच्चे ने भी इनको मुस्कुराते हुए देख लिया
تو وہ بھی مسکرانے لگ گیا۔ پہلے وہ اکیلا رو رہا تھا اور باقی سب درسگاہ میں بیٹھے ہوئے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ اب جب سب مسکرا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے غم کو بھول گیا اور مسکرانے لگ گیا۔ ویسے بھی انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ غمگین شخص جب خوشیوں کے ماحول میں جاتا ہے تو وہ اپنا غم بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو چپ کروانے کے لیے گھر کے اندر مسکرانے کا ماحول پیدا کرے۔ روتے ہوئے بچے کو کس طرح بھی اپنے ہنسنے پر آمادہ کر لیں تو یہ آپ کی سمجھداری اور لیاقت کا کمال شمار ہوگا۔ روتے ہوئے بچے کو اور زیادہ رلانا، ڈانٹنا اور کون سا یہ کسی طرح بھی ماں کو زیب نہیں دیتا، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے اور عملاً اس کی مشق شروع کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ اس بات پر قابو نہ پا سکیں، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ روتے ہوئے بچے کو مسکرانے پر تیار کر لیں گی۔ پھر خود اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بھائی اور دوسری رشتہ دار عورتوں کے غموں کو خوشیوں سے بدلنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی تدبیروں سے لوگوں کے غم کو ختم کر کے ان کی دلی دعا لے سکیں۔ اس سے بھی بڑی سعادت یہ ہے کہ آپ ان کے دلوں سے دنیا کے غم کو نکال کر آخرت میں ملنے والے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جنت میں ہمیشہ رہنے کی خوشیاں ان کے دلوں میں پیدا کر سکیں۔ ماں ہونے کی حیثیت سے آپ بچوں کا غم دور کر سکیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ امت کی بہت ساری عورتوں کے دنیاوی غم کے دور کرنے کا ذریعہ بن سکیں گی۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کی بعض زیادتیوں کی وجہ سے ایک ہجرہ میں قیام فرما لیا ہے تو مسجد میں یہ کہتے ہوئے تشریف لائے، میں ضرور ایسی بات کہوں گا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگ جائیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو دل بدستگی کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصاری کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھی بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے، لہذا اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب انسان کسی کو غمگین دیکھے تو ایسی بات کرے جس سے اس کا دھیان اور توجہ دوسری طرف ہو جائے اور وہ اپنا غم بھول کر مسکرانے پر تیار ہو جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل بدستگی کے طور پر ایسی بات فرمائی جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ غمگین ہو کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ وہ غصے کی حالت میں مسجد تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں۔ بچوں کو خوش رکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کبھی کبھار ان کے کھیلوں میں شریک ہونا، ان کی جائز و ننھی خواہشات کا پورا کرنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آنا، انہیں کبھی کبھار کوئی ایسا لطیفہ سنایا جس سے وہ خوش ہو کر بے اختیار ہنس پڑیں، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ وہ مزہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اس سے کسی کی توہین بھی مقصود نہ ہو اور نہ ہی اس میں غیبت کا کوئی پہلو ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے لیے دعا فرمائیں۔
کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تو بوڑھیاں نہیں جا سکتی۔ اس پر وہ رونے لگی تو آپ نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ صاحب مسلمان مرد عورت کو دوبارہ جوان بنا دیں گے، یعنی تمہیں بھی جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوگی۔ دیکھیے اس مذاق میں نہ جھوٹ ہے، نہ کسی پر چوٹ اور نہ غیبت۔ اگر اس طرح پر آپ بھی اپنے بچوں سے مذاق کریں تو بہت مستحسن ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ موقع محل دیکھ کر مذاق کریں تاکہ آپ کا وقار برقرار رہے، ورنہ زیادہ مذاق نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مناسب موقع پر اور کبھی کبھار ہی مذاق کیا کریں، اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیے کہ زیادہ مذاق میں نہ پڑیں، البتہ یہ کہ وہ خوش اخلاق خوش مزاج ہوں، ان کے چہرے پر ہر وقت ہر حال میں مسکراہٹ سجی ہوئی ہو۔ اس لیے کہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ چاہے کتنی پریشانیاں ہوں، کسی حال میں بھی وہ ماتھے پر شکن نہیں آنے دیتا، اور یہی عادت مسلمان کو تمام اقوام عالم سے امتیاز بخشتی ہے۔ اس لیے عرض ہے کہ اپنے بچوں کو خوش رکھیے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیوں کے گھر کی خوش خبری سنا دی ہے، ان سے بڑھ کر سچے کون ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں کے بچگانہ سوالات پر ناگواری سے بچیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ وقت بے وقت مختلف بچگانہ سوالات کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی سوال ان کے دماغ میں ابھرتا ہے۔ ایسے وقت ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے سوالات کو اہمیت دے، اپنے کاموں کو چھوڑ دے، اس کو تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کرے، بوجھ سمجھ کر جان نہ چھڑائے، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر بات سمجھائے، بچوں کے ساتھ بچہ بن جائے، اس کو جھڑکے اور ڈانٹے نہیں، بیزاری اور جھنجھلاہٹ کا اظہار نہ کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، وہ یہ سمجھے گا کہ میری ماں کی نگاہ میں میری حمیت ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہو پائے گا۔ ماں کے اچھی طرح سمجھانے سے اس کی ذہنی اور دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہوگا۔ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بچے کی والدہ اس کو حمیت دیتی ہے، اس میں مایوسی نہیں پیدا ہو پاتی، وہ ہمت نہیں ہارتا، اس میں دوسروں کو اپنا ہم نوا ہم خیال اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دن بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ فلاں لڑکا بڑا ہو کر قائد بنے گا؟ فرمایا، جو لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کھیلوں تو وہ ذہنی جمود کا شکار ہوتا ہے، وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ کون کون کھیلے گا، سمجھو اس میں قائد بننے کی صلاحیت موجود ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو اپنی جانب آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ شیاطین سے حفاظت ماں کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شیاطین کے اثرات و شرور سے محفوظ رکھے۔ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے کہ انسان کے پیدا ہوتے ہی شیطان کی اس دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے۔ لہذا ماں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ایسے اعمال اور تدابیر اختیار کرے جس سے اس کا گھر اور اولاد شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ ذیل میں احادیث کی روشنی میں چند آموز کار کیے جاتے ہیں، ان کا اہتمام کر لیا جائے۔ جب شام ہو جائے اور رات کا ابتدائی وقت ہو تو بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ رات کو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا جائے، کیونکہ شیطان ان دروازہ کو نہیں کھول سکتا، جبکہ بند کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ رات کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانک دیا جائے، اور اگر ڈھانکنے کی کوئی چیز نہ ملے تو چوڑائی میں کوئی لکڑی ہی رکھ دی جائے۔ سونے سے پہلے ان اشیاء کو بجھا دیا جائے، بند کر دیا جائے جن سے آگ نکلنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ شیطان چولہے کو استعمال کر کے گھر میں آگ پھیلا سکتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو
بند کرنے کا اہتمام کیا جائے، جیسے چراغ، چولہا، گیس سلنڈر، گیس لائٹ، موم بتی وغیرہ۔ رات کو کتوں کو بھونکنے اور گدھوں کے بولنے کی آواز سنیں تو خود بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ ان کتوں اور گدھوں کو شیاطین نظر آتے ہیں۔ سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہر موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور بچوں کو بھی عادت بنائیں، خود بھی شکر کی عادت ڈالیں اور بچوں کو بھی ترغیب دیں۔ ہر قسم کی جاندار کی تصویر سے گھر کو پاک رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے ہی کسی سے بات کرنے سے پہلے 10 بار یہ کلمات پڑھیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی اور اس کے لیے تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ان کلمات کو پڑھے گا اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگے، 10 نیکیاں لکھ جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے، یعنی اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا، یعنی اس دن شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اسے شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہلاک نہیں کر سکے گا۔ ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے اس دعا کو بھی روزانہ 1 مرتبہ مانگنا چاہیے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے: اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کے نام کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے گھر والوں پر اور میرے مال پر، اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو میرے پروردگار نے مجھے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رب ہے زمین آسمان کا، اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت سے میں نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا، اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے اللہ، میں تیرے خیر کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، تیری پناہ عزت والی ہے اور تیری شناخت بڑی ہے، اور معبود نہیں کوئی سوائے تیرے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے ہر برائی سے اور شیطان مردود سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس مخلوق سے جو تو نے بنائی، اور تیری حفاظت مانگتا ہوں ان سب سے، اور اپنے آگے رکھتا ہوں، اپنے لیے ڈھال بناتا ہوں اس صورت کو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، اپنے سامنے سے، پیچھے سے، دعائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ ہر ایک کے بعد سورۃ اخلاص مع بسم اللہ مکمل پڑھیں۔